الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اس رب العلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت شفیع امم سرور کشور رسالت امام الانبیاء میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت سے مشرف فرمائے۔ حضرات گرامی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، ماہ صیام، ماہ رمضان، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ پھر سے تشریف لا رہا ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی سعادتوں والا، بڑی خوشیوں والا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے، جب کسی جگہ سیل لگتی ہے تو بڑے بڑے جو مارٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو دکانیں ہوتی ہیں، وہ یہ سہولیات دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اپنی قیمتوں کو کچھ کم کر دیتے ہیں، تو لوگوں کا ایک ہجوم لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں جو چیز والے ہیں انہوں نے ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہے، وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں۔ تو یوں ایک جو ہے وہ سہولیات اور ایک جو ہے وہ قیمتوں کا کم ہونا، یہ بھی لوگوں کو اپنی طرف متعارف کراتا ہے کہ فلاں جگہ سے چیز مل رہی ہے لیکن اس کی قیمت کم کر دی ہے۔ لیکن یہ ماہ صیام، یہ ماہ رمضان،
یہ اتنا برکت و برا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ بھی سیل لگا دیتا ہے۔ کیسی سیل لگتی ہے کہ نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اتنا برکت و برا، رحمت و برا مہینہ ہے کہ دیکھیں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی عظمتوں والا اور کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے رمضان سید الشہور، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہمیں عطا کیے ہیں، 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اور یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، فرمایا رمضان سید الشہور، کہ رمضان جو ہے یہ باقی مہینوں کا سردار ہے، اس کو باقی مہینوں پہ بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور میرے اور آپ کے کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ اللہ کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت و برا مہینہ، اور اس مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ میرے کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ آسمانوں کے دروازے اور جنتوں کے دروازے رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ یہ اتنا رحمت و برا مہینہ ہے، اتنی برکت و برا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے کیا کہنے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو اس مہینے کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے اللہ ایک سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے۔ وہ محل اتنا بڑا، اتنا وسیع محل ہے، فرمایا اس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے جو پلے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور ان پر یاقوت جو ہے وہ مرصع کیا گیا ہے، یاقوت کی بناوٹ کی گئی ہے۔ اتنی برکت و برا یہ مہینہ ہے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو اس مہینے کے کیا کہنے کہ جب بندہ اس مہینے کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ، یہ وہ رحمت و برا مہینہ ہے، اتنی رحمت و برا، برکت و برا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، اس مہینے کو عظمتوں اور شانوں والا بنایا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے اور روزے دار اس مہینے کے اندر جب روزہ رکھتا ہے تو روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، کتنی رحمت و برا، کتنی عظمت و برا، اور کتنی جو ہے وہ مغفرتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور یہ عظمتوں والا مہینہ فرمایا ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے تھمائے جاتے ہیں،
اور جب شب جمعہ آتا ہے اور روز جمعہ آتا ہے، جمعے کے دن اور جمعے کی رات آتی ہے، تو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، حضرات گرامی یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں بڑا مہینہ ہے، اس کو غفلتوں میں نہ گزاریں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، سجود اور کثرت سے نوافل پڑھے، نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر جب بندہ روزے رکھتا ہے اور ان روزوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے، روزے کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور اس مہینے کے اندر خوب دل لگا کر جو ہے عبادتوں میں لگ جائیں۔ ایک محمد نامی آدمی تھا، شخص تھا، سارا سال وہ یوں ہی رہتا، کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا لیکن وہ توجہ نہ کرتا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، حضرات گرامی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے کے اندر خوب اچھے پاکیزہ کپڑے پہنتا، صاف ستھرے، خوشبو لگاتا اور دن کو روزہ رکھتا، نمازیں ادا کرتا، مسجد میں جانے کا اہتمام کرتا۔ حضرات گرامی راتوں کو نماز تراویح پڑھتا، نوافل ادا کرتا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ سارا سال تو عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اتنا اہتمام نہیں کرتے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر آپ کا لباس بھی صاف ہو جاتا ہے، آپ خوشبو بھی لگاتے ہیں اور راتوں کو نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، مسجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی مہینہ جس کا میں اتنا ادب و احترام کر رہا ہوں یہ میرے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات گرامی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی نے مرنے کے بعد خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں رمضان کا احترام کرتا تھا اور رمضان کے لیے جو ہے وہ بڑا سج کر، بڑے خوبصورت کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کو میری یہی نیکی پسند آئی، رمضان کا ادب و احترام کرنا، رمضان میں نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اللہ کو یہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے بخش دیا۔ حضرات گرامی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے کے اندر عبادت کرنے والوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ فرمایا اللہ کو میری یہی ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کی وجہ سے بخش دیا۔ حضرات گرامی جب بندہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرتا ہے اور رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے نبی لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر رمضان المبارک کے اندر 5 خصوصی نوازشات فرمائی ہیں۔ 5 چیزیں میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ ایک بار نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری خصوصیات اور دوسری نوازش جو ہمیں عطا کی گئی ہے، جو اس امت کو ملی ہے، وہ فرمایا روزے دار
جب روزہ رکھتا ہے تو شام کے وقت اس کے منہ میں ایک خوشبو، ایک بو پیدا ہوتی ہے، اس کے منہ سے ایک بو جو ہے وہ پھوٹتی ہے، اور سارا دن جو وہ بھوک پیاس کاٹتا ہے اس کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک بو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو یہ مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تیسری خصوصیات، تیسری نوازش جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرمائی وہ یہ کہ ہر دن اور رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزے دار کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ روزہ ہم رکھیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ کی نورانی مخلوق کریں، جو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتی ہی نہیں ہے، ان کا ہر کام ہی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ نورانی مخلوق دن اور رات، ہر دن اور رات کے اندر روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی اس امت کو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، وہ یہ کہ اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے، اے جنت خوبصورت ہو جا، مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب میرے بندے جو دنیا کے اندر بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، مشقتیں بھی سہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس کاٹ کے محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، ان قریب میرے وہ بندے تیرے اندر آ کر رحمت پائیں گے، تیرے اندر آ کر سکون پائیں گے، اس لیے تو آراستہ ہو جا، مزین ہو جا۔ اور پانچویں خوبی اللہ تعالیٰ نے، پانچویں جو ہے وہ نوازش جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرمائی اور اس امت کو یہ عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جب اس رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے، مزدوروں کو اجرت ملنے کی رات۔ آپ دیکھیں ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کا مالک اسے اجرت ضرور دیتا ہے۔ تو یوں ہی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ مزدوری ملنے کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے روزے داروں کو، عبادت کرنے والوں کو بخشش اور نجات کے پروانے تھماتا ہے۔ بخشش اور نجات کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر لوگوں کو پیغامات سناتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اس مہینے کی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، اس مہینے کا ادب و احترام بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، ایک ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا، یہ فرض ہے، لازم ہے ہم پہ کرنا۔ ہم طاقت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ ہاں کوئی بوڑھا ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار آدمی ہے جو رکھ ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس مہینے کا ادب و احترام کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بازاروں کے اندر کھاتا بھی رہے، سگریٹیں پیتا رہے، پان کھاتا رہے، نہ، اس مہینے کا ادب و احترام کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ بخارا کے اندر ایک آتش پرست رہتا تھا، مجوسی تھا، آگ کو اپنا خدا مانتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بازار کے اندر کھڑے ہو کے کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہا، بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا مہینہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے کے اندر مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، ابا جی آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا، بیٹا میں تو گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں، اور میں لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں کھاتا پیتا۔ تو یوں اس کے دل کے اندر یہ رمضان المبارک کی محبت تھی، اور رمضان المبارک کے لیے اس کی طرف تھی کہ یہ ماہ مقدس ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مسلمان اس کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ ادب و احترام آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اس پہ بھی توجہ دینے کی عادت ہے۔ تو وہ آتش پرست جو مجوسی تھا
اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے اسی رمضان المبارک کے ادب و احترام کی وجہ سے جب دنیا سے جانے لگا، انتقال ہونے لگا، موت کے قریب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی، اللہ نے مجھے توبہ نصیب فرمائی، میں نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اسی ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں یہ جگہ، یہ محل عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کا ادب ہے، یہ رمضان المبارک کی محبت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لوگ چیزیں ہی مہنگی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی مہینہ کمانے کا ہے۔ نانا، یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اس کے اندر لوگوں کو سہولیات دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی قیمتوں کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل 3 گنا کر دیں۔ نانا، اس مہینے کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس مہینے کا ادب و احترام کریں، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں پہ تنگی نہ کریں، تنگی کا سبب نہ بنے۔ لوگوں نے چیزیں تو خریدنی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے مارکیٹ والوں کو یہ چیز لینی ہے تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ لوگوں کے لیے ہو سکے تو کم قیمت پر اشیاء بیچیں۔ اللہ دیکھنا آپ کو اس کے بدلے میں کتنا مال عطا فرمائے گا، اور کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حضرات گرامی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اشیاء کا ریٹ بڑھا دیں۔ دیکھیں، ایک آتش پرست مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا جو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن رمضان کا ادب اور احترام کرتا تھا، اللہ نے اسی کی برکت سے اسے مرتے وقت ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش بھی دیا۔ تو ہو سکتا ہے یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو سہولیات دینا، یہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ میرا پیغام معاشرے کے ہر دکاندار کے لیے ہے، ہر تاجر کے لیے ہے، جو تجارت کا کام کرتا ہے اور کھانے سے لے کر فروٹ تک ہر طرح کی چیزیں جو ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، افطاری کی جو ہے وہ سامان مہیا کریں، ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کا سبب بنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، میرے کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اس رمضان کے مہینے سے لے کر اگلے سال رمضان کے آنے تک جنت سجائی جاتی ہے، جنت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے، اے اللہ مجھے اب اپنے اندر رہنے کے لیے لوگ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جو رمضان کے اندر گناہ نہ کرے، رمضان کے اندر نیکیاں کرے، گناہ کی طرف جائے ہی نہ شراب پیے، نہ زنا کی طرف جائے، آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ روزانہ 100 حوریں عطا فرماتا ہے۔ یہ شان اور یہ عظمت رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان کے اندر گناہ کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں برداشت کرنی،
روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بننا ہے. ہم نے اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادت میں لگے تو پھر عبادت میں لگے ہی رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ لگا دیں. جیسے میں نے ایک محمد نامی آدمی جو رہتا تھا اس کا واقعہ سنایا کہ وہ اس مہینے کے اندر عبادت کا اہتمام کرتا, اللہ نے اسی کے بدلے اسے جنت عطا فرما دی, اسے بخش دیا, اسے مغفرت کے پروانے تھما دیے. تو حضرات گرامی یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے, بڑی رحمتوں بڑا مہینہ ہے, بڑی عظمتوں بڑا مہینہ ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے نا تو سدرۃ المنتہا پہ ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ ایسا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا ایو خلق ھذا, اے جبریل بتا یہ کون سی مخلوق ہے؟ تو جناب جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے رہتا ہے اور آج یہ پہلی بار آپ کے سامنے حاضر ہے. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا نا اس کی آواز اتنی تھی اور اتنی سریلی آواز تھی کہ عرش بھی جو ہے وہ جھومنے لگ جاتا تھا. وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اسے سلام کیا, وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول تھا, اس نے سلام نہیں سنا. جبریل نے کہا ھذا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں. تو اس نے خوشی سے اپنے دو سبز پروں کو پھیلایا اور دو سبز پر اس نے جب پھیلائے تو آسمان اور زمین ساری ڈھانپ لی اور پھر وہ آگے بڑھا. اس نے میرا بوسہ بھی لیا اور میرے ساتھ گلے بھی ملا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیا ہے. حضرات گرامی توجہ کیجیے گا, اللہ کے قریب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس دو جو ہے وہ صندوق بھی تھے جن پہ ہزاروں تالے لگے ہوئے تھے. میں نے اس سے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے جو رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کے پروانے ہیں اس کے اندر, ان کے لیے نجات کی سندیں ہیں اس کے اندر, ان کے لیے بخشش کی اس کے اندر سندیں ہیں. تو حضرات گرامی یہ اتنا برکتوں بڑا اتنا رحمتوں بڑا مہینہ ہے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں گیا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے, تو وہاں ایک تازہ قبر تھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ اس کے حال مجھ پہ ظاہر فرما. مولا کائنات فرماتے اسے دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا. میں پیچھے پلٹ کے جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی کہ اے علی مجھے بچا لو اس آگ سے, اس عذاب سے مجھے بچا لو. مولا کائنات کہتے میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کی تو آواز آئی اے علی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا, اس لیے کہ یہ رمضان کو دن میں تو روزے رکھتا تھا لیکن گناہوں سے نہیں بچتا تھا, یہ راتوں کو گناہوں سے نہیں بچتا تھا, رمضان کے اندر روزہ رکھتا تھا لیکن گناہ ضرور کرتا تھا, یہ گناہوں سے بچتا نہیں تھا. اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو, اسے عذاب میں مبتلا رہنے دو. حضرات گرامی یہاں لوگ روزہ رکھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور لوگ روزہ رکھ کے جو ہے وہ چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں اور لوگ روزہ رکھ کے فرار اور دھوکہ دہی کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کے لوگوں سے جو ہے وہ ناجائز منافع کماتے ہیں, سود خوری کا کام کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں راتوں کے اندر. تو حضرات گرامی رمضان کے مہینے کے اندر روزہ بھی رکھنا ہے لیکن روزے کی اگر لذت اور چاشنی چاہتے ہیں تو پھر گناہوں سے بھی بچنا ہے, اللہ سے صدق دل سے توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا اور سو رہے, نانا روزہ رکھ کے
قرآن کی تلاوت بھی کر دی ہے، روزہ رکھ کے جو گیا وہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ کے جو گیا نمازیں بھی پڑھنی ہے۔ صرف خالی روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرمایا اس لیے اس کو گناہ کا عذاب مل رہا ہے کہ یہ رمضان کے اندر جو ہے روزہ تو رکھتا تھا لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ تو اب اس روایت کے اندر ہمارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے اس کے اندر کہ جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے، جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے، فراڈ کرنے سے باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، سود خوری سے باز نہیں آتے، اور راتوں کو شرابیں پیتے ہیں۔ نا 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 میرے بھائیوں، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنا دل جو ہے، ہم نے اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے ساتھ لگانا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ ہاں اگر گناہ ہو گئے ہیں زندگی میں تو توبہ کریں، اور توبہ کر کے آ جائیں اللہ کی چوکھٹ پہ۔ میرے رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہے، اس کی رحمتیں بڑی جو ہے بھری ہوئی ہیں، اس کے خزانے بڑے ہوئے ہیں۔ آ جائیں صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا استقبال بھی کریں، اس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں بھی کریں، اور خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، راتوں کو نوافل بھی پڑھیں، سجدوں کی کثرت بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، ذکر اللہ بھی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ سیام کی برکتیں اور اس ماہ سیام کی رحمتیں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ سیام، ماہ غفران، یہ بڑی عظمتوں بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے کیا کہنے، اس مہینے کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ یہ مہینہ گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان میں عبادت پہ کمر بستہ ہو جائیں، اور ایسا کمر بستہ ہو کہ وہی عادت پھر ساری زندگی پڑ جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ماہ سیام کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔